تحریک انصاف نے تو ایک سیاسی فیصلہ کیا تھا کہ شاید اس فیصلے سے ہماری حکومت بچ جائے, نہیں بچے گی تو پھر اس کا خمیازہ مسلم لیگ نون کو بھگتنا پڑے گا. جی لیکن آپ نے بھی آتے ساتھ فیصلہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ آپ بھی اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز نہیں کرنا چاہتے تھے, جبکہ آپ کو یہ پتا تھا کہ یہ فیصلہ ایونچولی آپ نے کرنا ہے. تو جتنی تاخیر ہوئی اتنا بڑا نقصان قومی خزانے کو ہوا, کیونکہ آپ بڑے کرٹیکل رہے اس بات پہ کہ تحریک انصاف ڈیلیٹ فیصلہ کرتی تھی ایل این جی ٹرمینل کنٹینر منگانے میں, کارگو منگوانے میں, تو نقصان ہوتا تھا. تو اس فیصلے سے نقصان تو ہوا ہے نا پاکستان. شہزاد بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر ہم آئے تھے اور اس وقت آپ کو ایک بات پتا تھی کہ اس چیز کی بھی انسرٹنٹی تھی, خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم فوراً چلے جائیں, ہمارے کچھ دوست بھی کہہ رہے تھے, ہماری پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں حکومت بھی نہیں لینی چاہیے. شاہد عباسی صاحب شروع میں کہہ رہے تھے, دیگر لوگوں نے کہا کہ حکومت بھی نہ لو, 1 ہفتے میں چھوڑ کے چلے جاؤ, 2 ہفتے میں چھوڑ کے چلے جاؤ, نیب کا لاء پاس کر کے چلے جاؤ, الیکشن کمیشن کا لاء پاس کر کے چلے جاؤ. اب اس کے بعد یہ اور مطلب اس کو یہ آپ نے کہنا کہ نہیں ہم نے یہ اپنا ملک جو ہے ٹھیک کرنا ہے, جتنے بھی خان صاحب بہتان لگائیں, جتنے بھی الزام تراشی کریں, ہم نے یہ لے کے کام کرنا ہے, تو یہ کیا ہے. اور آپ یہ بات بھی دیکھیں نا کہ ہم نے یہ صحیح کام کیا. یہ جو بارودی سرنگ عمران خان نے بچھائی تھی, ہم نے اپنا سیاسی مفاد جو ہے اللہ کی مہربانی سے آج ہم نے اپنا سیاسی مفاد پیچھے چھوڑا ہے اور قوم کے مفاد کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیسائسونیس تھی, تاخیر سے فیصلے ہو رہے تھے, سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا فیصلہ لیں, اس میں ڈیلے ہوا ہے. یہ تو میرے خیال سے ایک ایڈمٹڈ فیکٹ ہونا چاہیے. آپ ایڈمٹ کر لیجئے, ٹھیک ہے, لیکن میں تو یہ کہوں ایڈمٹ گا کرنے والے آپ ایڈمٹ کر لیجئے, لیکن میں تو اتنی گزارش کروں گا کہ ہم نے اپنا سیاسی مفاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پیچھے چھوڑا ہے اور اس قوم کے مفاد کے ساتھ کھڑے رہیں, اور یہی ہونا چاہیے. کیونکہ یہ پاکستان ہوگا تو میں اور آپ ہوں گے, ورنہ تو پھر کیا سیاست ہوگی. تو مفتاح اسماعیل صاحب, یہ جو ابھی آپ لوگوں نے مشکل فیصلہ لیا ہے جس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ آپ کو پے کرنی پڑے گی, یہ تو صرف ایپیٹائزر لگ رہا ہے, بلکہ ایپیٹائزر کی پہلی ڈش لگ رہی ہے, کیونکہ ابھی بھی 56 ارب روپے آپ ڈیزل پہ سبسڈی دے رہے ہیں, ابھی بھی پیٹرول پہ 56 روپے فی لیٹر. جی 56 روپے فی لیٹر, اور 17 روپے 17.5 روپے آپ فی لیٹر پیٹرول پہ سبسڈی دے رہے ہیں. فرسٹ کو اوگرا نے ریوائز کرنا ہے ان کو, $117-115 پر بیرل اس وقت آئل ہو چکا ہے, اپورڈ ہوگا جی, اور 200 ارب روپے 200 روپے کا ڈالر ہو چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ مزید ریوائز ہوگا تو یہ سبسڈی کے نمبر اور بڑھ جائیں گے, یعنی ڈیزل پہ ہم 55 روپے پر لیٹر سے زیادہ سبسڈی دے رہے ہوں گے اور پیٹرول پہ بھی زیادہ دے رہے ہوں گے. تو اس کا مطلب اور مشکل فیصلے کرنے ہیں ابھی آپ نے. پیٹرول پہ تو مجھے یقین ہے کہ شاید اس سے بڑھ جائے گا نمبر, ڈیزل کا مجھے نہیں پتا ہے, لیکن اوگرا کی سمری آئے گی تو پتہ چلے گا. مجھے سچ میں ابھی بھی 56 روپیز ہے, بہت زیادہ ہے. یہ بھی ختم کرنا ہے, یہ سبسڈی جو 56 روپے کی دے رہے ہیں ہم سبسڈی, یہ ختم کرنی ہے ایٹ سم پوائنٹ. ضروری نہیں ہے کہ پہلی کیوں 26 کو پرائز بڑھائیے, جو پہلی کو بڑھانی تھی وہ 26 کو بڑھوا لی, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم پہلی کو چینج کریں پرائز. یہ فیصلہ جو ہے ظاہر ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کہنے پہ بہت ساری مارکیٹ میں مسائل ہو جاتے ہیں, تو اس بارے میں ڈسکلوز نہیں کر سکتے. لیکن آپ یہ تو بتا سکتے ہیں نا کہ آئی ایم ایف نے کیا کہا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ حد تک سبسڈی آپ دے سکتے ہیں یا سبسڈی بالکل ختم کریں, کیونکہ جو میں نے ان کا ڈاکیومنٹ پڑھا ہے جنوری فروری والا کہ جو ہم سے کمٹمنٹ کی گئی تھی وہ پورا کریں, اس میں تو نو سبسڈی تھا, بلکہ اس میں یہ بھی تھا کہ 30 روپے کا لیوی چارج کریں. تو اگر آپ ڈیزل پہ 56 روپے کی سبسڈی ختم کرتے ہیں اور 30 روپے کا لیوی لگاتے ہیں تو 86 روپیز آپ مزید بڑھائیں گے کیا ڈیزل پہ؟ نہیں, جو آپ نے جنوری فروری میں اگریمنٹ پڑھا تھا, اور اس وقت نوٹ کر لوں کہ اس وقت شہباز شریف نے, عمران خان وزیر اعظم تھے, تو عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا. اس وقت نہ صرف سبسڈی ختم کر کے 30 روپے کی لیوی لگانی تھی, تو اس کے بعد 17% سیل ٹیکس لگانا تھا. تو وہاں سے ایک ان کے حساب سے 86 کے اوپر 40 روپے ایک اور لگتے ہیں, تو 126 روپے ہیں. ہم ایسی کوئی چیز نہیں کریں گے, کوئی مزید ٹیکس نہیں لگائیں گے, لیکن یہ بات آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی حکومت دنیا میں جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کو نقصان پہ نہیں بیچ سکتی. دیکھیں عوام کے ہی پیسے ہیں, اور ڈیزل اور پیٹرول جیسے میں نے آپ سے گزارش کری, امیر لوگوں کی کنسمپشن زیادہ ہوتی ہے, غریب کی کم ہوتی ہے. گاڑی والوں کی کنسمپشن ہوتی ہے, پاکستان میں بہت کم لوگوں کے پاس گاڑی ہے, جس کی بڑی گاڑی ہے اس کی زیادہ کنسمپشن ہوتی ہے. تو اس لیے ڈیزل اور پیٹرول پہ سبسڈی دینا مناسب بات نہیں ہے. اگر آپ آٹے پہ دیں, چاول پہ دیں, آج وزیر اعظم کے حکم کے مطابق ہم نے آٹے پہ سبسڈی دی ہے, پاکستان بھر میں 40 روپے کا آٹا یوٹیلیٹی سورس کارپوریشن بھیجے گا. ہم نے چینی کے اوپر کہا ہے کہ 70 روپے کی بیچیں گے, اور ہم نے انسسٹ کر رہے ہیں ہم لوگ کہ مل والوں سے کہیں کہ 70 روپے کی بیچو, اور ہم نے گھی پہ بھی 100 روپے کی سبسڈی دی ہے.